خواں موصوف کہا کرتے تھے کہ لکھنؤ میں سید انشا کے وہ رنگ دیکھے جن کا خیال کر کے دنیا سے جی بیزار ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اوج کا زمانہ تھا کہ سعادت علی خاں کی ناک کے بال تھے، اپنی کمال لیاقت اور شگفتہ مزاجی کے سبب سے مرجع خلائق تھے۔ دروازے پر گھوڑے، ہاتھی، پالکی نالکی کے ہجوم سے رستہ نہ ملتا تھا۔ دوسری وہ حالت کہ پھر جو میں لکھنؤ گیا تو دیکھا کہ ظاہر درست تھا مگر درخت اقبال کی جڑ کو دیمک لگ گئی تھی۔ میں ایک شخص کی ملاقات کو گیا، وہ اثناء گفتگو میں دوستانہ دنیا کی ناآشنائی اور بے وفائی کی شکایت کرنے لگے۔ میں نے کہا البتہ ایسا ہے مگر پھر بھی زمانہ خالی نہیں۔ انہوں نے زیادہ مبالغہ کیا۔ میں نے کہا کہ ایک ہمارا دوست انشا ہے کہ دوست کے نام پر جان دینے کو موجود ہے۔ وہ خاموش ہوئے اور کہا کہ اچھا زیادہ نہیں، آج آپ ان کے پاس جائیے اور کہیے ہمیں ایک تربوز بازار سے لا کر کھلا دو، موسم کا میوہ ہے، کچھ بڑی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھلا یہ بھی فرمائش ہے؟ وہ بولے بس یہی فرمائش ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ خود لا کر کھلائیں، بلکہ 4 آنے کے پیسے بھی آپ مجھ سے لے جائیں۔ میں اسی وقت اٹھ کر پہنچا۔ انشا عادت قدیم کے بموجب دیکھتے ہی دوڑے، صدقے قربان گئے، جم آئیے، نت آئیے، بلائیں لینے لگے۔ میں نے کہا یہ ناز و انداز ذرا طاق میں رکھو، پہلے ایک تربوز تو لا کر کھلاؤ، گرمی نے مجھے جلا دیا۔ انہوں نے آدمی کو پکارا۔ میں نے کہا کہ آدمی کی صحیح نہیں، تم آپ جاؤ اور ایک اچھا سا شہدی تربوز دیکھ کر لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی معقول ہے، اچھا ہی لائے گا۔ میں نے کہا نہیں، کھاؤں گا تو تمہارا ہی لایا ہوا کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو دیوانہ ہوا ہے، یہ بات کیا ہے؟ تب میں نے داستان سنائی۔ اس وقت انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا بھائی وہ شخص سچا اور ہم تم دونوں جھوٹے، کیا کروں؟ ظالم کی قید میں ہوں، سوا دربار کے گھر سے نکلنے کا حکم نہیں۔